میرا نام اقصیٰ ہے۔ ہم 2 بہن بھائی ہیں۔ بھائی کی میری زندگی میں بہت اہمیت تھی کیونکہ ان کے علاوہ میرا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میرا بھائی مجھ سے بڑا تھا۔ اماں کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، اس لیے ابا نے ہم سے کبھی بھی سختی سے بات نہیں کی تھی۔ بھائی نے بھی کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ میں کالج جایا کرتی تھی جبکہ میرا بھائی یونیورسٹی جاتا تھا۔ یونیورسٹی میں بھی ان کا 1 سال باقی تھا اور اس کے بعد انہیں ایک اچھی نوکری مل گئی۔ میری تو بہت عرصے سے یہ خواہش تھی کہ جلد از جلد بھائی کی شادی ہو جائے اور بھابھی گھر آ جائے۔ ایسے میں گھر میں رونق ہو جائے گی، لیکن بھائی ابھی شادی کے لیے تیار نہیں تھے۔ پہلے وہ اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتے تھے، اس کے بعد کوئی نوکری تلاش کر کے شادی کرنا چاہتے تھے۔ ابا نے بھی انہیں شادی کے لیے مجبور نہیں کیا تھا۔ وقت اسی طرح گزر رہا تھا اور پھر میرے بھائی کی پڑھائی مکمل ہو گئی، انہیں ایک اچھی نوکری مل گئی۔ تب ہم نے ان کی شادی کرنے کا سوچا۔ اس سے پہلے کہ ہم ان کے لیے رشتے تلاش کرتے، بھائی نے خود ہی بتا دیا کہ وہ ایک لڑکی کو پسند کرتے ہیں جو ان کی کلاس میں ہی ان کے ساتھ پڑھتی تھی اور اسی سے شادی کریں گی۔ وہ بہت ہی اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے۔ بھائی کی پسند سے ہم لوگ کیسے انکار کر سکتے تھے؟ جب یہ بات میرے ابا کو معلوم ہوئی تو ابا نے کوئی اعتراض نہ کیا اور بھائی سے اس لڑکی کے گھر کا پتہ پوچھا تاکہ ہم لوگ باقاعدہ طور پر جا کر اس کا رشتہ مانگ سکیں۔ میں بہت خوش تھی کہ میرے بھائی کی شادی ہونے والی ہے۔ مجھے تو ہمیشہ سے ہی شادیوں کا شوق تھا۔ میں یہ سوچتی تھی کہ بھائی کی شادی ہو جائے گی اور اس طرح سے جب بھابھی گھر آ جائیں گی تو اس کے بعد میری بھی شادی ہو جائے گی، میں اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ مجھے پڑھائی لکھائی کا ذرا بھی شوق نہیں تھا، میں بس شادی کر کے جانا چاہتی تھی، کیونکہ شادی کے موقع پر انسان کو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں اور اس کے بعد ان کا اپنا ایک گھر ہو جاتا ہے۔ میری بھی یہی خواہش تھی کہ میں اپنے گھر جاؤں اور اپنی مرضی سے زندگی گزاروں۔ کالج میں بھی ساری سہیلیاں یہی بتاتی تھی کہ کسی کے منگنی طے ہو گئی ہے اور کسی کا رشتہ تلاش کر رہے ہیں۔ ایسے میں یہ سوچتی تھی کہ جانے میری شادی کب ہوگی۔ ان ساری لڑکیوں کو دیکھا دیکھی میرے اندر بھی یہ شوق پیدا ہو گیا تھا کہ میری بھی شادی ہو جائے، لیکن خیر بھائی کی شادی ہونے لگی تھی تو امید تھی کہ میری بھی شادی ہو ہی جائے گی۔ اسی وجہ سے میں کچھ زیادہ ہی خوش تھی۔ بھائی کے کہنے پر ہم لوگ ان لوگوں کے گھر رشتہ لے کر چلے گئے جس لڑکی کو بھائی پسند کرتے تھے۔ لڑکی دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی، سلجھی ہوئی اور سلیقے مند۔ ویسے بھی وہ لوگ دیکھنے میں بہت معصوم لگتے تھے۔ لڑکی تو ہم لوگوں کو بہت اچھی لگی اور ابا کو یہ رشتہ منظور تھا، مگر مجھے تھوڑی سی مایوسی اس لیے ہوئی کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میری بھابھی کو کسی بڑے گھر کی امیر لڑکی ہو۔ میں تو خوش تھی کہ بھائی نے یونیورسٹی میں لڑکی پسند کی ہے تو وہ کسی امیر گھر کی ہوگی۔ ایسے میں بھابھی کے رشتہ داروں میں ہی کہیں میرا رشتہ پکا ہو جائے گا۔ لیکن جب ان کے گھر جا کر دیکھا تو وہ لوگ تو بہت ہی عام سی زندگی گزار رہے تھے۔ چھوٹا سا گھر تھا لیکن صاف ستھرا تھا۔ لڑکی کے ابا کا انتقال ہو گیا تھا اور اپنی اماں کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کی اماں ایک سرکاری اسکول میں ٹیچر تھی۔ ساری زندگی انہوں نے محنت کی تھی اور اپنی بیٹی کو پڑھا لکھا کر بڑا کیا تھا۔ ان کے گھر میں صرف ضرورت کی چیزیں موجود تھیں۔ گھر بہت بڑا نہیں تھا لیکن بہت ہی صاف تھا اور ضرورت کی ہر چیزیں موجود تھیں۔ ان کے گھر کے رکھنے والے لوگوں کا سلیقہ اچھی طرح سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا، مگر جو سوچ کر میں آئی تھی ویسا کچھ بھی نہیں تھا۔ مگر میں خاموش رہی کیونکہ ابا نے رشتہ پکا کر دیا۔ گھر آ کر میں نے بھائی سے یہی کہا کہ انہیں اتنی بڑی یونیورسٹی میں جہاں اتنی خوبصورت اور امیر لڑکیاں آتی ہیں وہاں پر انہیں وہی لڑکی پسند آئی تھی جو لوگ بہت عام سی زندگی گزار رہے تھے۔ مجھے تو یہ لگا تھا کہ ان کا بڑا سا گھر ہوگا اور شاید ان کے گھر میں گاڑی بھی ہوگی، لیکن جس گھر سے ہم لوگ لے کر آئے تھے وہاں پر تو ضرورت کے سامان کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ بھائی نے مجھے سمجھایا کہ چیزوں سے زندگی نہیں سنورتی، زندگی میں اچھے انسان کا ہونا بہت ضروری ہے، مگر مجھے اس وقت ساری باتیں سمجھ نہیں آتی تھی۔ ابا کو تو وہ لوگ بہت اچھے لگے، اس لیے انہوں نے تھوڑے ہی دنوں میں بھائی کی شادی بھی طے کر دی۔ جہیز کے نام پر وہ بس چند چیزیں ہی لے کر آئیں۔ ابا نے جہیز لانے سے منع کر دیا اور ان کی ماں نے صاف انکار کر دیا کہ انہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، وہ خاموشی سے اپنی بیٹی کو رخصت کر دے۔ ہمارے گھر کی ضرورت کی ہر چیز ہے، ہمارے گھر میں بے شک سب کچھ موجود تھا،
لیکن پھر بھی مجھے بہت شوق تھا کہ میری بھابھی نے جہیز میں نئی نئی اور اچھی اچھی چیزیں لے کر آئیں تاکہ میں اپنی سہیلیوں کو گھر لا کر اپنے گھر کا نیا سامان دکھا سکوں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا اور یہ بات مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ میری جو بھی سہیلی بھائی کی شادی پر آتی سب نے میری بھائی کے حسن کی تعریف کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے بھائی کو اس سے اچھی لڑکی مل سکتی تھی جو ساتھ میں لاکھوں کا جہیز بھی لے کر آتی۔ کیا ضرورت پڑی تھی ایسی لڑکی سے شادی کرنے کی، اور وہ بھی پسند کی؟ مگر اب کیا کیا جا سکتا تھا، بھائی کی شادی ہو گئی تھی اور میری بھابھی گھر آ گئی تھی۔ گھر آ کر انہوں نے ساری ذمہ داری بہت اچھے سے طریقے سے سنبھال لی اور اب میری گھر کے کام کاج سے جان چھوٹ چکی تھی۔ مگر میں یہ سوچ کر بیٹھی تھی کہ میری بھابھی کسی اونچے گھر کی ہوگی اور میرا بھی انہی کے خاندان میں کہیں رشتہ طے ہوگا، بھائی جلدی میری شادی کر دیں گے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ بھابھی کے رشتہ دار بھی انہی کی طرح غریب لوگ تھے اور ایسے لوگوں میں تو بالکل بھی شادی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ ابا کو ویسے بھی میری ابھی شادی نہیں کرنی تھی، وہ چاہتے تھے کہ میں ابھی بھائی کی طرح اچھا پڑھ لکھ جاؤں، اس کے بعد بھی وہ میرے مستقبل کے بارے میں سوچیں گے۔ مگر مجھے پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میرے مستقبل کے بارے میں سوچ لیا تھا مگر مجھے پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اور نہ ہی میرا پڑھنے میں کوئی دل لگتا تھا۔ مگر یہ بات گھر والوں کو کبھی سمجھ نہیں آئی۔ میری بھابھی ویسے تو بہت اچھی تھی اور وہ میرا خیال بھی بہت رکھتی تھی۔ انہوں نے کبھی بھی بھابھی والا رویہ نہیں اپنایا تھا، ہمیشہ انہوں نے مجھے اپنی چھوٹی بہن سمجھا تھا اور میری ہر ضرورت کا خیال رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بہت جلدی میں نے ان کے ساتھ کھل مل گئی تھی اور لوگوں کی باتوں کو میں نے نظر انداز کر دیا۔ ہم لوگ خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ ابھی 2 مہینے ہی گزرے تھے کہ جب میرے ابا کا انتقال ہو گیا۔ یہ صدمہ ہم لوگوں کے لیے بہت بڑا تھا۔ اماں کے بعد ابا نے تو ہمیں سنبھالا اور وہ بھی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ ہم لوگوں نے صبر کیا تھا اور اپنی زندگی میں دوبارہ سے مصروف ہو گئے۔ کچھ ہی وقت گزرا، میری بھابھی کی بھی امی کا بھی انتقال ہو گیا اور اب تو وہ بھی اپنے گھر نہیں جاتی تھی۔ ان کے گھر میں ان کی اماں کے علاوہ اور کوئی تھا بھی نہیں اور اب ان کی اماں بھی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ میری بھابھی اپنی ماں کی وجہ سے بہت پریشان تھی اور الجھی رہتی تھی۔ ان کے پاس ایک ماں کا ہی رشتہ تھا کیونکہ ان کے باقی رشتہ داروں کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ ہم نے کبھی پوچھا بھی نہ تھا اور انہوں نے کبھی بتایا بھی نہیں تھا۔ بس یہی کہا تھا کہ ان کے ابا ایک بھائی تھے اور ان کی امی بھی ایک ہی بہن تھی۔ نانا نانی کا بھی انتقال ہو گیا اور دادا دادی کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ ایسے میں کوئی بھی ان کا اپنا سگا رشتہ دار نہیں تھا، اس لیے وہ دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کا ہی سہارا تھی۔ جب سے بھابھی کی اماں کا انتقال ہوا تھا، بھابھی کہیں بھی گھر سے باہر نہیں جاتی تھی، سارا وقت اپنے کمرے میں گزارتی۔ بھائی اپنے کام پر چلے جاتے اور بھابھی پورا دن اپنے کمرے میں بیٹھی رہتی۔ گھر کے کام ختم کر کے جاتی تھی تو وہ مجھ سے بھی زیادہ بات نہ کرتی۔ شاید انہوں نے اپنی ماں کے چلے جانے کا صدمہ زیادہ لے لیا تھا، اسی لیے وہ پریشان رہتی تھی۔ ہم لوگ بہت کوشش کرتے تھے کہ ان کے دکھ کو کم کر سکیں۔ جب ان کو موقع ملتا تو بھابھی کو گھر سے باہر لے جاتے اور ان کا دل بہلاتے، لیکن ابھی تک حالات ویسے کے ویسے ہی تھے، کچھ بھی بہتر نہیں ہوا تھا۔ ہم نے یہ سوچا کہ وقت گزرنے کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور میری بھابھی پہلے کی طرح خوش رہنے لگیں گی، لیکن یہ صرف ہماری سوچ تھی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ان کی ماں کے انتقال کو 2 مہینے گزرے تھے اور 2 مہینے سے میری بھابھی کسی سے بھی ہنس کر بات نہیں کرتی تھی، سارا وقت اپنے کمرے میں بیٹھ کر اپنی ماں کو یاد کرتی رہتی۔ کبھی اپنے پرانے گھر چلی جاتی اور ان کی چیزیں اٹھا کر اپنے گھر لے آتی۔ بھائی نے اپنے دفتر سے کچھ دن کی چھٹی لی تاکہ وہ گھر میں بھابھی کے ساتھ رہ سکیں اور انہیں زیادہ وقت دے سکیں، زندگی کی طرف واپس لا سکیں۔ بھائی اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی چھٹیاں بھابھی کے ساتھ بھی گزاری اور انہیں یہ احساس دلایا کہ وہ اکیلی نہیں ہیں۔ اگر ان کی ماں انہیں چھوڑ کر چلی گئی ہیں تو ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ یہ بھائی کی محبت کا ہی نتیجہ تھا کہ وہ دوبارہ سے اپنی پہلے والی زندگی میں واپس لوٹنے لگی۔ ہم روٹین میں واپس آ چکے تھے، اپنی پہلی والی زندگی جینے لگی تھی اور اپنی روٹین میں واپس آ چکی تھی۔ جب بھی موقع ملتا تھا تو انہیں گھر سے باہر لے جاتے، جس کی وجہ سے ان کی صحت پر اچھا اثر پڑتا اور وہ پہلے کی طرح خوش رہنے لگتی۔ اس کے ساتھ ساتھ بھائی اس کا علاج بھی کروا رہے تھے کیونکہ انہوں نے اپنی ماں کے جانے کا دکھ اپنے ذہن پر سوار کر لیا تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ہم
لوگ میری بھابھی کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں اور دوبارہ سے کوئی بڑا صدمہ نہیں پہنچنا چاہیے۔ ایسا ہونے سے ان کی ذہنی حالت خراب ہو سکتی ہے۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ، اس لیے میں اور بھائی بہت کوشش کرتے، ہر چیز ان بھابھی کو دور رکھتے جو انہیں پریشان کرتی۔ بھائی کی کوشش سے حالات پہلے جیسے ہو گئے تھے اور ہم لوگ دوبارہ سے اپنی زندگی میں ویسے ہی خوش رہنے لگے۔ مگر شاید یہ خوشی بھی زیادہ لمبا عرصہ نہیں تھی۔ میرے بھائی کو اپنے دفتر کے کام کی وجہ سے دوسرے شہر جانا پڑا۔ میری بھابھی ان کو بھیجنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی، لیکن یہ ان کے دفتر کا کام تھا اور ان سے انکار نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں یہ حال میں جانا ہی تھا۔ انہوں نے بہت مشکلوں سے بھابھی کو سمجھایا اور مجھے اس کا خیال رکھنے کا کہا۔ وہ اپنے کام کے لیے دوسرے شہر چلے گئے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ 2 دن کے بعد واپس آ جائیں گے۔ انہیں وہاں پر زیادہ دن لگ گئے، لیکن صرف 2 دن کی بات تھی اور اگر ان کے دفتر کا کام نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی نہ جاتے۔ میں نے بھی بھابھی سے یہی کہا تھا کہ انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں ان کے ساتھ موجود ہوں اور بھائی جلد واپس آ جائیں گے۔ بھائی کو گھر سے گئے ہوئے 1 دن ہی گزرا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ جاتے ہی ہمیں فون کریں گے، لیکن ابھی تک ان کا فون نہیں آیا تھا۔ بھابھی تو پہلے سے ہی ان کے جانے کی وجہ سے بے حد بے چین تھی اور اب ان کے فون نہ کرنے کی وجہ سے وہ مزید پریشان ہو گئی۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اپنے کام میں مصروف ہوں گی تو اس لیے انہوں نے فون نہیں کیا ہوگا۔ بھابھی کو میں نے سمجھایا کہ وہ پریشان نہ ہوں، بھائی انہیں فون کر لیں، لیکن صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک ان کا فون نہیں آیا تھا۔ اب تو مجھے بھی پریشانی ہونے لگی اور اتنے لاپرواہ تو وہ نہیں تھے۔ وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اگر انہوں نے وہاں پر جا کر فون نہ کیا تو بھابھی پریشان ہو جائیں گی۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے ایک فون کر کے بھی نہیں بتایا کہ وہ خیریت سے پہنچ گئے ہیں۔ ہم لوگ جب بھی انہیں فون کرتے تو ان کا نمبر بند آ رہا ہوتا۔ یہ بات ہمیں اور زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ میرے پاس بھائی کے ایک دوست کا نمبر تھا۔ بھائی نے جاتے ہوئے مجھے یہ بتایا تھا کہ اس کا دوست بھی ان کے ساتھ جا رہا ہے۔ میں نے فوراً سے اس کے دوست کو فون کیا اور اس سے بھائی کے بارے میں پوچھا۔ جب اس نے مجھے بھائی کے بارے میں بتایا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ سن کر میرے بھائی کا وہاں پر ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اب وہ اسپتال میں ہیں۔ ہم لوگوں کی زندگی کے لیے دعا کر رہیں گے۔ یہ خبر میرے لیے اور بھابھی کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ ہم لوگوں نے بھائی کے لیے بہت دعا کی، لیکن اگلی صبح بھائی کے دوست کا فون آیا اور اس نے ایک ایسی خبر سنائی جس نے ہماری روح تک کھینچ لیا۔ انہوں نے بتایا کہ بھائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ ایکسیڈنٹ بہت برا تھا، جس کی وجہ سے اس کی جان نہیں بچ سکی اور وہ شام تک بھائی کو یہاں لے آئیں گے۔ اس طرح سے بھائی کا چلے جانا ہمارے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ بھابھی تو پہلے ہی اپنی ماں کے انتقال کی وجہ سے پریشان رہتی تھی اور اب اس طرح سے بھائی کا چلے جانا۔ بھائی کے مرنے کے بعد بھابھی پاگل ہو گئی تھی۔ پورا دن اپنے کمرے میں بیٹھی رہتی اور بھائی کو یاد کرتی رہتی، عجیب و غریب باتیں کرتی، یہی کہتی کہ بھائی ابھی تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گے۔ میرا بھی بھائی کے علاوہ کون تھا؟ دکھ تو مجھے بھی ان کے جانے کا بہت تھا، لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ مجھے بھابھی کو بھی سنبھالنا تھا، کیونکہ بھابھی کے میکے والوں میں سے تو کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک ماں تھی اور ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ ایسے میں مجبور بھابھی کا خیال مجھے ہی رکھنا تھا، ان کے کھانے پینے کا خیال بھی مجھے ہی رکھنا تھا۔ میں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتی، میں چاہتی تھی کہ وہ جلد سے جلد پہلے کی طرح ٹھیک ہو جائیں تاکہ اپنے آپ کو سنبھال سکیں، کیونکہ اب ساری زندگی میں اسی طرح سے نہیں انہیں سنبھال سکتی تھی۔ اگر اس گھر میں بھابھی اسی طرح سے رہتی تو میری شادی کیسے ہوتی؟ اب میں ساری زندگی تو انہیں اس طرح سے سنبھال نہیں سکتی تھی۔ مجھے بھی شادی کرنی تھی اور اپنے گھر جانا تھا۔ جب تک بھابھی اس گھر میں رہتی میری شادی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ میں ہی تو انہیں سنبھالتی تھی۔ میں جو یہ سوچ رہی تھی کہ تھوڑے وقت تک میری بھابھی ٹھیک ہو جائیں گی اور اس سے کے بعد یہ اپنے راستے اور میں اپنے راستے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد کو بھی 4 مہینے گزر گئے، لیکن میری بھابھی ویسی کی ویسی ہی تھی۔ اب میں انہیں اسی طرح سے اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی، ورنہ سب لوگ یہی کہتے کہ میں نے اپنی پاگل بھابھی کو، جو کہ میرے رحم و کرم پر تھی، اسے چھوڑ دیا۔ اب میں ساری زندگی اسی طرح سے ان کے ساتھ بھی زندگی گزار نہیں سکتی تھی۔ مجھے اپنی زندگی کے بارے میں بھی سوچنا تھا۔ کچھ ہی عرصے پہلے میری ملاقات سعد سے ہوئی تھی۔
وہ مجھے راستے میں ایک جگہ ملا تھا جب اس نے میری مدد کی تھی، اور اس کے بعد 1 سے 2 بار میری ملاقات ہوئی تھی جب میں گھر کے کسی کام سے بازار جاتی۔ وہ مجھے راستے میں مل جاتا اور دیکھنے میں خوبصورت تھا، اور پہلی نظر میں ہی مجھے اچھا بھی لگا تھا۔ جس طرح سے اس نے میری مدد کی تھی وہ میرے دل میں اتر گیا تھا، اور پھر اس طرح سے کسی بہانے سے میں اس کے نمبر لے لیا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ میرا کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے مجھے کوئی بھی کام ہوتا ہے تو میں اس سے کہہ دیتی ہوں اور وہ خوشی خوشی میرا کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ اس کی یہی بات مجھے سب سے زیادہ پسند تھی۔ میری کوشش تھی کہ کسی بھی طرح سے میری سے شادی ہو جائے، لیکن بھابھی کے یہاں ہوتے ہوئے میں شادی کیسے کر سکتی تھی، جبکہ سعد کو میں نے اپنی بھابھی کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ ایک دن اس نے خود سے مجھ سے شادی کی بات کی اور میں فوراً مان گئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، وہ صرف یہ جانتا ہے کہ میرا اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ میں اکیلی لڑکی ہوں، شاید اس لیے وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا تاکہ مجھے عزت سے رکھ سکے اور برے لوگوں سے بچا سکے، مگر اس کا جو بھی مطلب تھا وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی تھا۔ میرے لیے یہی بہت تھا، کیونکہ میں اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ اب کیسے بھی کر کے مجھے بھابھی کو اپنے راستے سے ہٹانا تھا، اس لیے محلے میں سے جو بھی عورت آتی تو میں نے ان سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میری بھابھی اب مکمل طور پر پاگل ہو گئی ہیں۔ میں لوگوں سے جھوٹ کہتی تھی کہ بھابھی پاگل ہیں، پن میں دوسروں کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں، لوگوں پر حملہ کر دیتی ہیں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میری بھابھی پاگل نہیں تھی، بس بھائی کے چلے جانے کی وجہ سے وہ صدمے میں تھی، اس لیے وہ نہ کسی سے بات کرتی تھی اور نہ ہی کہیں جاتی تھی، ایک ہی کمرے میں بیٹھ کر بھائی کا انتظار کرتی رہتی تھی۔ انہوں نے کبھی بھی مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن میں نے ان کے اوپر الزام لگا دیا کیونکہ مجھے کسی بھی طرح سے ان سے جان چھڑانی تھی تاکہ میں شادی کر سکوں۔ لوگوں نے بھی مجھے بات پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا تھا، اور پھر میں نے انہیں ایک دن بھابھی کو اسٹور روم میں بند کر دیا۔ آس پاس کے لوگوں سے میں نے یہ کہہ دیا کہ میری بھابھی کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے مجھے مارنے کی بھی کوشش کی تھی، اس لیے میں نے انہیں اسپتال میں بھجوا دیا تاکہ وہاں پر ان کا مکمل طور پر علاج ہو سکے۔ سب لوگوں نے میری بات پر بھروسہ کر لیا، جبکہ میں نے انہیں اسٹور روم میں بند کر دیا، اور اگلے ہی دن میں نے سعد سے شادی کر لی، اور اب میں بہت خوش تھی کیونکہ کوئی بھی مجھ سے بھابھی کے بارے میں کچھ نہیں پوچھتا تھا۔ محلے والے یہ سمجھتے تھے کہ میں نے انہیں علاج کے لیے ہسپتال بھجوا دیا، جبکہ میرے شوہر کو تو اس بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ میں اپنے گھر کا تالا لگا کر اپنے شوہر کے گھر آ کر رہنے لگی۔ اپنی خوشی میں اس قدر بھول گئی تھی کہ میں نے بھابھی کو اسٹور روم میں بند کر کے آئی تھی۔ میری شادی کو 2 دن گزرے تھے کہ مجھے اپنے کسی ضروری سامان کی ضرورت پڑی جو میرے گھر میں موجود تھا، اس لیے میں اپنے شوہر کے ساتھ شادی کے بعد جب پہلی مرتبہ میکے آئی تو اچانک سے مجھے بھابھی کی یاد آئی۔ میرا شوہر مجھے میرے گھر میں چھوڑ کر کسی کام سے چلا گیا، اس نے مجھے کہا کہ جب میں اپنا ضروری سامان لے لوں تو اسے فون کر دوں، وہ مجھے جاتے ہوئے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ میں یہ سمجھی کہ وہ جا چکا ہے، اس لیے جیسے ہی بھابھی کی یاد آئی تو پریشان ہو کر فوراً اسٹور روم کی طرف بھاگی تو چیخ نکل گئی کیونکہ میری بھابھی تو وہیں پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں اٹھانے کی بہت کوشش کی مگر کچھ نہ ہوا۔ اچانک سے جیسے ہی میرے اسٹور روم کے دروازے پر گئی تو میرا شوہر وہاں پر کھڑا تھا اور یہ سارا منظر دیکھ کر حیران تھا۔ اس نے مجھ سے میری بھابھی کے بارے میں پوچھا تھا اور میں چپ رہی۔ ہم لوگ فوراً اسے میری بھابھی کو اسپتال لے گئے۔ جب اسپتال بتایا کہ 2 دن بھوکا رہنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ جیسے ہی وہ تھوڑی بہتر ہوئیں ہم لوگ انہیں اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ جب میرے شوہر نے مجھ سے پوچھا، اب میرے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا، اس لیے میں نے ساری حقیقت بتا دی کہ کس طرح سے شادی کرنے کے لیے میں نے اپنی بھابھی کو سب لوگوں کی نظروں میں واقعی میں پاگل قرار دے دیا تھا اور اسے اسٹور روم میں بند کر دیا تھا۔ ساری باتیں سن کر میرے شوہر کو بہت غصہ آیا۔ وہ ہمیشہ سے ہی نرم دل انسان تھا اور لوگوں کی تکلیف کو محسوس کرنے والا۔ میں جانتی تھی کہ اسے یہ بات بہت بری لگی ہوگی۔ میں نے اپنی ہی بھابھی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ میں نے اپنے کیے پر شرمندہ تھی مگر میرے شوہر مجھے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کیسے اپنے بھائی کی بیوی کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتی ہوں؟ وہ بھائی جو اب اس دنیا میں نہیں رہا اور اپنی بیوی کو میرے حوالے کر کے گیا تھا۔
اس کے غیر موجودگی میں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے معافی مانگی اور اس سے کہا کہ اب میں کوئی غلطی نہیں کروں گی، بلکہ ہم لوگ اس کا علاج کروائیں گے اور اسے اپنے ساتھ یہیں رکھیں گے۔ اس بات پر اس نے مجھے معاف کر دیا تھا اور اس کے بعد میری بھابھی میرے ہی گھر میں رہنے لگی۔ ہم لوگ اس کا علاج کروا رہے تھے کہ جبکہ میرا شوہر میری بھابھی کی بہت طرفداری کرتا تھا، اس سے ہمدردی جتاتا اور اس کی بے حد فکر کرتا۔ یہ بات مجھے بالکل پسند نہیں تھی۔ اندر ہی اندر مجھے اپنی بھابھی سے نفرت ہوتی۔ ایک تو مجھے اس کا خیال رکھنا پڑتا اور اس کے خیال رکھنے میں ذرا سی بھی لاپرواہی میرا شوہر برداشت نہیں کرتا۔ یہ بات مجھے سخت ناپسند تھی کہ وہ مجھ سے زیادہ میری بھابھی کو اہمیت دیتا تھا، اور دوسرا میں جو انہیں ساری چیزوں سے جان چھڑانا چاہتی تھی دوبارہ سے میرے سامنے آ گئی تھی، اور مجھے دوبارہ سے اپنی بھابھی کا خیال رکھنا پڑتا تھا۔ اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے ایسے لگتا تھا کہ جیسے میری زندگی تو ختم ہو گئی ہے، میرے حصے کی خوشیاں تو مجھ سے دور ہو گئی ہیں۔ میں سارا دن گھر کے کاموں میں لگی رہتی یا پھر بھابھی کے کاموں میں لگی رہتی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ جب تک میری بھابھی میرے گھر میں موجود تھی تب تک تو میری زندگی اسی طرح سے رہنی تھی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ اسے یہاں سے بھیج دیا جائے، اس کے بعد ہی میری زندگی میں سکون آ سکتا تھا۔ اپنے شوہر کا اس طرح زیادہ متوجہ ہونا اور اس کی زیادہ فکر کرنا مجھے اور پریشان کرتا تھا، کیونکہ میری بھابھی ذہنی بیمار چاہے تھی مگر وہ دیکھنے میں مجھ سے بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اس لیے ایک دن میرا شوہر گھر پر موجود نہیں تھا تو میں نے اپنی بھابھی کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ یہ کہا کہ وہ یہاں سے چلی جائے، میری زندگی سے نکل جائے، اور میں نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ اپنے شوہر کو میں نے کیا کہنا ہے۔ اب جب میرا شوہر گھر واپس آیا تو میں نے بہانہ بنایا اور اپنے سر پر خود ہی چوٹ مار دی۔ میری بھابھی واقعی میں ہی پاگل ہو گئی ہے، میرے سر پر کوئی چیز مار کر گھر سے بھاگ گئی تھی، اور میں نے اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن نہیں ملی۔ میرا شوہر میری بات پر یقین کر لے گا، اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ اب میری بھابھی کبھی لوٹ کر نہیں آئے گی اس گھر میں، کیونکہ میں نے اسے صبح گھر سے نکالا تھا اور اب شام ہو گئی تھی۔ پورا دن میں جانے وہ کہاں پہنچ گئی ہوگی، مگر میرا شوہر فوراً سے ہی گھر سے باہر نکلا تھا میری بھابھی کو تلاش کرنے کے لیے، مگر میں مطمئن تھی کہ وہ اسے کبھی نہیں ڈھونڈ سکے گا۔ لیکن رات کے تقریباً 12 بجے جب گھر دروازہ بجا تو میں نے کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ میری بھابھی کو گھر واپس لے آیا، اور اس لمحے اس نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ یہ کہا کہ میں اپنے گھر چلی جاؤں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس کے گھر میں رہوں۔ اس نے تو یہ سمجھ کر مجھ سے شادی کی تھی کہ میں ایک بے سہارا لڑکی ہوں، ایک نرم دل لڑکی ہوں، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ میں اپنی خود غرضی میں آ کر کیا کچھ کر سکتی ہوں۔ میں نے پہلے بھی اپنی خود غرضی میں اپنی بھابھی کو اسٹور روم میں بند کر دیا تھا، اور اب بھی میں نے اسے گھر سے نکال دیا، یہ سوچے بغیر کہ باہر کی دنیا کتنی خطرناک ہے اور جانے لوگ ان کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے۔ میرے شوہر نے کہا کہ وہ ایسی عورت کے ساتھ بالکل نہیں رہ سکتے جس کے پاس دل اور احسان نام کی کوئی چیز نہیں ہو۔ مجھے اپنی غلطی کا واقعی میں احساس ہوا تھا، لیکن اب شاید وقت میرے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ وہ میری بھابھی کو پہلے سے جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ وہ کتنی نرم دل اور معصوم لڑکی ہے، وہ کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میرا شوہر میری بھابھی کو پہلے سے جانتا تھا۔ جس یونیورسٹی میں میرا بھائی اور میری بھابھی پڑھتے تھے، میرا شوہر بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور میری بھابھی کو پسند کرتا تھا، لیکن میری بھابھی میرے بھائی کو پسند کرتی تھی، اس لیے اس نے کبھی بھی اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا، بس ایک اچھے دوست کی طرح ان کی زندگی میں موجود رہا۔ لیکن جب ان کی شادی ہو گئی تو وہ ان کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل گیا، دوبارہ کبھی پلٹ کر واپس نہیں آیا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ میری بھائی کے انتقال کے بعد میری بھابھی ایسی زندگی گزار رہی ہے۔ میں اپنی اسی غلطی کی وجہ سے اپنے گھر واپس آ گئی تھی، جبکہ میرے شوہر نے میری بھابھی سے نکاح کر لیا اور اس کا علاج کروایا، اور اب وہ بالکل ٹھیک تھی۔ اسی کے کہنے پر میرے شوہر نے مجھے طلاق نہیں دی اور دوبارہ سے مجھے لینے آیا تھا۔ میں دوبارہ اپنے گھر واپس آ گئی تھی اور اب ہم دونوں اس گھر میں رہتی تھی۔ اب وہ میری بھابھی نہیں بلکہ میرے شوہر کی دوسری بیوی تھی، مگر اس نے کبھی بھی مجھ سے کسی بھی پرانی بات کا بدلہ نہیں لیا تھا اور نہ ہی مجھے اس گھر سے نکالنے کی بھی کوشش کی تھی۔ حالانکہ میرا شوہر اس سے محبت کرتا تھا، اور اگر وہ کہتی تو شاید میرا شوہر مجھے چھوڑ بھی دیتا، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ مجھے اس گھر میں وہی عزت اور مقام دیا جو اس کا اپنا تھا۔ میں نے ساری پرانی باتوں کو بھلا دیا، نئے سرے سے زندگی کا آغاز کیا، ان کے ساتھ مل کر خوشی خوشی زندگی گزارنے لگی۔